السلام علیکم. دی کرنٹ افیئرز شو کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. پاکستان کو آزاد ہوئے 77 سال ہوئے ہیں. ان 77 سالوں میں پاکستان نے کیا کھویا, کیا پایا, انسٹیٹیوشنلی ہم کہاں کھڑے ہیں, پالیٹکس میں کہاں کھڑے ہیں, معیشت میں کہاں کھڑے ہیں, اینڈ ابو آل عوام کہاں پہ کھڑے ہیں. جن کے لیے یہ پاکستان بنا, عوام پاکستان, وہ آج کی اس حالت میں ہیں. اشاریے تو ہم بہت پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, دکھائے جاتے ہیں, اعداد و شمار کی جگلری بھی ہے, کچھ سچ ہے, کچھ جھوٹ ہے. اس کا بھی ہم نتارہ کریں گے, کوشش کریں گے کہ تجزیے کے ذریعے ہم حقائق تک پہنچیں اور آگے وے فارورڈ جو ہے وہ بھی ہم سمجھ سکیں. تو آج ہم نے ایک ایسی موضوع ترین شخصیت کو یہاں دعوت دی ہے جن کا نام ہے جناب عبدالباسط خان صاحب. آپ سینئر تجزیہ کار ہیں اور آپ دیکھتے رہتے ہیں اکثر ان کو ٹی وی پروگرامز میں, اور ادب سے اور یہ ہمارے فنون لطیفہ سے بھی بڑا اہم تعلق ہے. جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو میاں صاحب. تو خان صاحب کس طرح آپ سم اپ کریں گے اس کو, ہاؤ ٹو اسٹارٹ اینڈ ہاؤ ٹو اینڈ؟ یعنی کہ 77 سال تو ہو گئے, اب آپ ہی پہ آ کے آپ کی ایکسپرٹیز پہ ہے, آپ نے اسٹارٹ بھی کر دیا, سم تو اپ بھی کر کیسے دیا. چلیں گے اور کون سی بات پکڑیں گے اور کہاں پہ لے کے چلیں گے؟ میاں یہ آپ صاحب پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. پاکستان کی تاریخ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت لحاظ سے سبق آموز بہت سبق آموز, ایونٹ فل نہیں ہے, لیکن ڈسپائٹ آل دا ایونٹ فل بھی ہے, اس کے باوجود بھی ہم لوگوں نے اسے سبق حاصل نہیں کیے. ہاں یہ بات ہے. جو قومیں سبق حاصل کر لیتی ہیں وہ یقیناً اپنی ملک کی جو سمت بھی صحیح کر دیتی ہیں, اور قوم کی ایک صحت جو اس کو بھی بہتر کر دیتی ہیں, قوم کو بھی ایک راہ پہ ڈال دیتی ہیں. یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے. اچھا, ہم تھوڑا سا اگر ہم اس کو لے کے چلیں, اس میں ہمارے بہت سے ایشوز رہے ہیں پاکستان کی جو تاریخ ہے, اس میں آ کے جو ہمارے بیسک کرنچ ایشوز میں کہتا ہوں نا, وہ کیا ہے؟ کرنچ ایشوز میں سب سے بڑی بات یہ کہ ہم رہے ہیں فسکل امبیلنس کا شکار. ٹھیک, فسکل امبیلنس, یہ تو ہماری بڑی پرانی بیماری ہے. بالکل. اور فسکل امبیلنس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ایک انرجی کے کرائسس بھی ہمارے بہت ہیں, یہ آج کے نہیں شروع سے آ کے. پھر ہمارے یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, وہ تو کبھی ختم نہیں ہوئی آ کے. پھر ہمارے ہاں انسٹیٹیوشنل ویکنیس ہے. اگر ہم اس کو لے کے چلتے ہیں فسکل امبیلنس کو, تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو ریونیو کے ہمیشہ سے مسائل رہے ہیں, اس کی بنیادی وجوہات یہ ہے کہ اس میں جو ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ریشو ہے وہ ہمیشہ سے کم رہی ہے, سنگل ڈیجٹ میں رہی ہے. اب تو کہتے ہیں 9 تک چلی گئی ہے, 9%. ہاں جی, سنگل ڈیجٹ ہے نا, ابھی تک سنگل ڈیجٹ, باقی ہمارے ریجن میں سب سے کم ہے یہ. ٹھیک ہے, بنگلہ دیش, انڈیا میں ہم سے زیادہ ہی ہے, سب آگے ہیں. اب دیکھیں جو فسکل امبیلنس میں ہے وہ ہماری ہے بڑی امپورٹنٹ چیز, ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو. ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو وہ ہماری بڑھتی رہی ہے. وہ ہماری دیکھیں اس وقت دیٹ از اسٹینڈنگ اباؤٹ 74.8%, اور 74.8% ہے. اور اس کے ساتھ جو بجٹری ڈیفیسٹ ہے, یعنی فزیکل ڈیفیسٹ ہمارا ساتھ آ رہا ہے, وہ تقریباً ہمارا پڑ جاتا ہے 7.33%. تو اس کا مطلب خان صاحب عام آدمی کی عام فہم میں جس کو کہا جائے گا, یعنی 74% آپ کا جی ڈی پی جو ہے, ہاں جی, وہ ڈیٹ میں چلا جاتا ہے. اچھا, اب آپ اس سے پریشان نہ ہو جائے, آپ شاید سمجھ لیں گے شاید یہ آج 24 میں یہ ایسا معاملہ ہوا. نہیں, یہ اگر آپ دیکھیں اس کی تاریخ اٹھا کے, تو یہ تقریباً آلموسٹ 70%, 72%. اور یہ جو دوسرا ہم نے دیکھا ہے جو بجٹری جو ہے ہمارا ڈیفیسٹ ہے, جس کو میں نے آپ کو بتایا 7.5, یہ ایوریج آ رہا ہے سنس 70 سے. اچھا, 1970 سے لے کے ایوریج آ رہا ہے. اچھا, آج تک یہ ایوریج آ رہا ہے. یہ ایوریج آ رہا ہے, اور اس ایوریج کے ساتھ ہم کم و بیش تقریباً وہی فگر رہتی ہے آلموسٹ آ کے. اچھا, اب اس میں جو مسائل یہ ہیں کہ جس جگہ پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول کیسے کیا جائے. ظاہر ہے کہ آمدنی ہے, ایکسپینڈیچر ہے. آمدنی ہمیشہ ہماری سے کم رہی آ کے. اس کی بنیادی وجہ جیسے میں نے آپ کو کہا 74% آف دی جی ڈی پی کا جو ہمارا ڈیٹ ہے, جب اس کو ہم سروس کرتے ہیں, دیتے ہیں, ادا ادائیگی میں, تو ہمارے پاس بچتا کچھ نہیں ہمارے پاس آ کے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی جو گنجی ناوے کھاوے گی ناوے, کیا کہتے ہیں وہ مثال اس طرح کی. کبھی کبھی تو وہ کہتے ہیں کہ ماضی بڑا سنہرا تھا ہمارا, وہ ایک دور میں ہم ڈیفیسٹ سے باہر تھے اور خود کفیل تھے, ایسا کبھی؟ سر میں دیکھیں میں نے آپ کو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات بھی کی ہے. ہمارے جو تقریباً جو ہیں آلموسٹ 32 پرائم منسٹر رہے ہیں 77 سالوں میں. ہاں جی, 32.
اور اگر ہم اس میں سے ایکسکلوڈ کر دیں وہ جو کیئر ٹیکر تھے، ہاں عبوری نگران کو نکال دیں، تو آپ کے تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 20 پرائم منسٹر ان 48 ایئرس. دیٹ مینس سب سے بڑی عدم استحکام کی یہ وجہ، یعنی ایک پرائم منسٹر آپ صرف. کو پتا ہے کہ بھارت کے ایک وزیر اعظم نے کہہ دیا تھا اتنے تو میں اپنے پاجامہ نہیں بدلتا جتنے یہاں کے وزیر اعظم بدلتے ہیں پاکستان. اب دیکھ لیں کہ ایک پرائم منسٹر، یہ آن ریکارڈ ہے بات. ہاں ایک پرائم منسٹر 2 یا سوا 2 سال نکالتا ہے، تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ تو پہلے سب سے بڑی تو رکاوٹ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دی. تو ایک تو یہ ہمارے یہاں پرائم منسٹرز کی جو ہے یہ ایک بڑی ریزن یہ ہے کہ ہمارے یہاں شاید میچورٹی نہیں آئی، یا جو ہم نے انہیرٹ کیا ماحول وہ ہمارا اس قابل نہیں تھا کہ جس کے اندر جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے دیٹ واز ناٹ مینٹلی اور دیٹ واز ناٹ انٹلیکچولی میچور انف ٹو کوپ ود دی اپس اینڈ ڈاؤن آف پولیٹیکل جو ہمارے اسپورٹسمین اسپرٹ بھی نہیں تھی غالباً، کوئی ٹالرنس ہی نہیں تھی کہ یہ بندہ کیوں آ گیا اقتدار میں. آج ہے اسپورٹسمین؟ نہیں آج بھی نہیں، کبھی بھی نہیں تھی. اناؤں کے مسئلے چلتے ہیں ہمارے یہاں، جی ہمارے یہاں بس انائی چل رہی ہیں، وہی چل رہی ہیں، یعنی برداشت ہی نہیں ہے کہ جی باسط صاحب اقتدار میں کیوں آ گئے ہیں. آپ کتنے پاپولر ہوں، آپ کے پیچھے مینڈیٹ ہو، لیکن میں کہوں جی میں آپ سے اوپر ہوں. دیکھیں یہ جنگ نہیں ہماری. آپ جانتے ہیں جو کون سا کنگ تھا جو برطانیہ کا، یو کے کا، جس نے ایک دھوبن سے شادی کرنی تھی تو اقتدار تخت چھوڑ دیا تھا. یہاں اس ملک کی بقا کے لیے کوئی تخت چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا کہ ملک اور قوم کی بقا ہے، شاید دھوبن کے لیے چھوڑ دیں. تو میں کہتا ہوں جب ہمارے حکمران، جب ہمارے سیاستدان اتنے قابل ہو گئے کہ وہ کہیں گے جی کہ ٹھیک ہے یہ اقتدار میرے لیے نہیں ہے، میں نے ملک و قوم کے لیے اقتدار چھوڑ رہا ہوں. اور اب کیا ہے، آج کیا ہے، یہی چیز ہے نا کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کی ضرورت ہے. چھن پھر بھی جاتا ہے اقتدار، چھن جاتا ہے، پھر بھی چھن جاتا ہے. اگر سیکریفائز کر دیں گے تو عزت بھی رہ جائے گی. میاں صاحب حوصلہ نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے ہاتھ سے دینے کا. بالکل. اب اس میں دیکھیں آپ کہ اگر فرض کریں ہم اس کو لے لیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو لے لیں، تو یہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ہماری ریجن میں 9% ہے ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو، جو کہ بہت ہی کم ہے. اور جبکہ اس تمام ریجن میں ہم سب سے پنجابی جو کہتے ہیں پھاڑ دیے گئے ہیں، ہم اس سے آگے نہیں جاتے. اور یہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہائی انفلیشن جو ہے ہمارے یہاں ملک کے اندر، یہ بھی ایک اس کی بیسک ریزن ہے. کیونکہ یہ جو ہماری کرنسی ڈیپریسیشن ہوتی ہے باقاعدہ کیوں ہو جاتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں. قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں، ہماری قوت خرید کم ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ ڈالر جو ہے اس کا ریٹ آپ دیکھ لیں، اگر میں ڈالر کا ریٹ کا اگر اندازہ لگاؤں تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈالر جو تھا یہ تقریباً 77 ایئرز میں 286% یہ یعنی ہمارا روپی ڈپریشیٹ ہوا ہے ڈالر کے اگینسٹ. ہاں جی، کہاں 4 روپے، کہاں 10 روپے، 14 روپے. اور بالکل آپ نے صحیح کہا، جب 1970 میں یہ 9.99% تھا اگینسٹ ڈالر، یعنی $1 آپ کو 10 روپے کا ملتا تھا، مل جاتا تھا. آج وہ کتنے کا مل رہا ہے؟ 286 روپے کا. تو یہ، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پیسے کی قدر کی تنزلی ہے بہت بڑی. ایگزیکٹلی. اور مزید دیکھیں اسٹیپ فال ہے نا جی. یس بالکل. اور ابھی دیکھیں 4 سال کے اندر ہم نے ودن 4 ایئرز میاں صاحب بہت زیادہ 75% ہم نے پاک روپی کی وہ ڈیپریسیشن ہوئی ہے صرف 4 سال میں. ڈاکٹر صاحب کو بڑے مشہور تھے کہ جی انہوں نے فریز کر دیا تھا، وہ آرٹیفیشل طریقہ تھا، وہ وائبل تھا. میاں صاحب یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، کچھ کل کی تو بات ہے 160 165 70 تھا اور آج یہ 286 ہو گیا. تو میں بتا رہا ہوں کہ 75% ودن 4 ایئرس اور ودن 77 ایئرس 286% ہمارا یہ ڈپریسیشن ہے. یہ بھی ایک ہماری ایک بریک کی طرف جانا ہے، تو بریک کے بعد یہیں سے کریں گے. جی ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ، بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب باسط خان صاحب، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا. ابھی فسکل امبیلنس پہ بات ہوئی، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اور ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو نہایت ہی الارمنگ ہے. اور یہ بھی بات سامنے آئی کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، کہ عرصہ دراز سے ہم یہ چیزیں فیس کر رہے ہیں. جی جناب. تو یہ میاں صاحب ہمارے حالات ہیں، یہ وہ ہیں جو کہ اسٹیٹسٹکس شاید عام آدمی کو شاید اتنا زیادہ عام آدمی تو یہی دیکھتا رہتا ہے نا کہ جناب یہ پاکستان جو ہے، جی وہ میں بجلی کا بل دوں گا، گھر کا خرچہ کیسے پورا کروں گا، کچن کیسے چیزیں کیسے سستی ہونی ہیں. تو یہ تمام چیزوں سے وہ، اب پرابلم یہ ہے جو اس وقت پاکستان کو فیس ہو رہا ہے، سب سے میجر ایشو میں سمجھتا ہوں وہ ہے
کہ ہمارے یہاں جو آئیڈینٹی ہے نا، اپنی آئیڈینٹی کرائسس ہے ہمارا، کہ ہم ایک دوسرے کو پہچاننے میں بہت غلطی کرتے ہیں، صحیح کہا، اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اکثر قوموں نے تاریخ سے بہت سیکھا ہے، لیکن ہمارے ہاں نہ تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے کبھی سیکھا ہے، نہ سیاستدانوں نے سیکھا ہے۔ وہ تو کچھ تو ادارے سمجھتے ہیں نا کہ ہم ذرا بالاتر ہیں، تو سیکھنا کوئی اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، اب دیکھیں ان کو وہ لیکن یہ ہے کہ آج بھی دیکھیں، ہم اگر دیکھیں کہ یہ معاملات اسی طرح چل رہے ہیں پاکستان میں، تو لاک جام بنا ہوئے ہیں، بالکل ہر چیز جکڑ بند ہو گئی۔ ہاں، اب لیکن اب میں آپ کو مثال لیتا ہوں، چھوٹی سی مثال۔ ابھی کل پرسوں سے 3-4 دن سے میڈیا میں وہ بخار چل رہا تھا ہمارے اس نوجوان کا جس نے وہ وہ جیولن تھرو۔ اب دیکھیے، ہم کہتے ہیں نا کہ انگریزی کی کہاوت ہے کہ نتھنگ سکسیڈ لائک سکسیس۔ ٹھیک ہے، جب کوئی ایک چیز کامیاب ہو جاتی ہے تو بڑی خامیوں کو چھپا لیتی ہے۔ تو ہم نے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کے علاوہ جو سب بندے فیل ہو کے آگے ہیں، کوئی پوزیشن نہیں لے سکے، اس کا ذمہ دار ان کے اسباب کیا تھے، ان کا کون ذمہ دار کون ہے؟ خان صاحب، میں ایک اگر اجازت دیں تو میں ایک ایپیسوڈ نریٹ کرتا ہوں۔ میں چائنا جا رہا تھا، تو مجھے بلکہ چائنا جب ہم اترے تھے ایئرپورٹ پہ کچھ لوگ ملے، 2 لڑکے نوجوان اسی طرح۔ تو میں نے کہا بیٹے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم جاپان جا رہے ہیں، نیکسٹ ڈیسٹینیشن ٹوکیو تھی۔ تو میں کہا کیسے جا رہے ہیں؟ کہ جی کراٹے کا کمپٹیشن ہے۔ اچھا، وہ چلے گئے، اتفاق سے ایسا کوئنسیڈنس ہوا کہ واپسی پہ بھی وہ مجھے ملے۔ بالکل، تو مجھے بڑی ایکسائٹمنٹ تھی، میں کہا بھی کوئی تمغہ ومغہ لیا کوئی؟ تو کہتا ہے جی تمغہ سواد ہے مٹی لینا۔ وہ ہمارے کوچ بیٹھے ہیں استاد سامنے، انہوں نے کہا جی انہوں نے اپنی جیب سے لوگوں سے پیسے مانگ کے ہمارا یہ ٹرپ لگوایا، تو ٹریننگ کا تو صاحب ہی کوئی نہیں۔ اندازہ کریں، انہوں نے کہا جی وہ اتنے ٹرینڈ تھے ہمارے جو مد مقابل تھے کہ ہم ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہی بات مجھے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہاں اور ذمہ دار کون ہے؟ اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے آپ کے۔ یہی ایک شور ہے ہمارے یہاں کہ ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ جو 40 سال بعد ہمیں یہ تمغہ ملا ہے، جی تو 40 سال میں جو حکمران رہے ان سے پوچھا جائے کہ جناب یہ پوچھیں خوشی ہے، لیکن ساتھ یہ اسباب جانے کہ 40 سال میں ڈکلائن کیوں آیا، نیچے کیوں گئے؟ نہ آپ کی شوٹنگ میں پرائز ہے، نہ آپ کی ریسلنگ میں کوئی ہے، نہ آپ کی سوئمنگ میں ہے۔ جو یہاں سے سوئمر گئے تھے ہمارے، وہ 26ویں پوزیشن پہ آئے، یعنی آخری ایک پوزیشن سے اوپر یا ایک پوزیشن پہ۔ مجھے ایک مزاحیہ سی بات ہے کہ میرے بیچ میٹ ہیں، وہ وفاقی سیکرٹری ریٹائر ہوئے ہیں، میں نام بعد میں لوں گا، وہ کہیں گے ہم نے اسی طرح کسی آفیسر سے پوچھا کہ سوئمنگ میں بچے سارے آ گئے، انہوں نے کہا سر دعا شکر کرو مر نہیں گئے تھے۔ تو یہ حالات ان کی یہ حالت ہی، اسٹیمنا نہیں تھا۔ اب یہ جو ہمارا نوجوان جو آگے آیا ہے، یہ مطلب کہ یہ ایک ایسا نوجوان ہے، اس میں ایسا اکیلا نہیں ہے، یہ پاکستان میں ہے صاحب، ایسے ہزاروں لاکھوں نوجوان بیٹھے ہیں۔ مثلا آپ کے فٹ بال کے کہتے ہیں بڑے اچھے کھلاڑی ہیں، آپ کا لیاری ہے، آپ کے جگہ جگہ وہ بیٹھے ہوئے، لیکن دے آر ویٹنگ اپرچونیٹیز۔ اس لڑکے نے اپنی اپرچونیٹیز کریٹ کی آگے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں پاکستان کے اندر، ان چیزوں کا احتساب ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ انسان اپنی کامیابیوں سے میاں صاحب کبھی نہیں سیکھتا، نہیں ناکامیوں سے سیکھتا ہے۔ اب یہ جو لوگ ناکام ہوئے ہیں، وہ انسان ہو تو تب، اور دوسری بات یہ سیکھنا ہی نہ چاہیے صاحب، دوسری بات یہ کہ ہمارے کوئی لوگ وہاں سیر کرنے چلے گئے ہیں، یعنی انہوں نے سیریں لگائی ہیں باقاعدہ، اپنے جا کے سیروں پہ جاتے رہے ہیں، ٹرپس بناتے رہے ہیں آ کے وہاں جانے کے لیے، لیکن اگر ایٹ دی اینڈ ابھی اولمپک میں میں کئی لوگوں کے نام لے سکتا ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کے کھاتے کھلوایا سیر تفریح کے لیے ٹرپ بناتے ہیں آ کے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہمیں دیکھنی چاہیے کہ اس میں ہمیں کیوں آخر ہم آگے نہیں ہیں، کیوں ہندوستان ہمارے سے آگے۔ لیکن بڑے انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ اب کہ ہندوستان ہمارے سے نیچے رینکنگ میں آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے ایک واحد گولڈ لیا ہے نا، تو ہم اوپر ہیں۔ ہندوستان نہیں، اس نے گولڈ کوئی نہیں لیا، لیکن اس نے 6 تمغے لیے، 5 اس نے دوسرے لیے کانسی کے اور 1 چاندی کا لیا، لیکن چونکہ ہمارے پاس گولڈ ہے تو ہم اس سے اوپر کھڑے ہوئے آ کے۔ اور دس ٹائم میرے خیال ہے کہ وہ بہت وہ اس کا معاملہ جو ہے میں سمجھتا ہوں۔ اچھا، کمنگ بیک ٹو دی، ہم تھوڑا سا اس کے اوپر دوبارہ آ جاتے ہیں۔ ڈیٹ اور میاں صاحب ہماری جو ہے ایکسپورٹ کیا ہے بیسیکلی، ہماری ایکسپورٹ $31 بلین سے آگے کبھی نہیں گئی آگے۔ ہاں، ایک مرتبہ پہلے گئی تھی، اب گئی ہے، اور اس کے بعد پھر رک گئی۔ 31 بلین لاسٹ ہماری ہے۔ اچھا، ہماری اگر امپورٹ لیں تو 70 بلین ہے، جی، وہ اس سے تو ایک ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کا بھی ہے۔
جب آپ کے یارننگ گیپ ہوتا ہے اتنا بڑا دونوں میں تو آپ کی ظاہر ہے فیل ہی نہیں کر نہیں پاتے. آپ کو یاد ہے پچھلے عرصے میں کچھ سال 1.5 سال پہلے انہوں نے امپورٹس ٹوٹلی بین کر دی تھی, بند ہی کر دی تھی, ان کے بعد بند کر دی تھی آ کے. وہ جو کون سے لوگوں کے پتہ نہیں کھانے پینے کے سامان چیزیں وہ سب بندرگاہ پڑی ہوئی تھی آگے, یہ جو مرغیوں کو غذا دیا کرتے تھے. یہ چائنا میں ہمیں یہ BYD جو الیکٹرک وہیکل کے پاکستان میں جو پارٹنر تھے ان کے وہ ملے چائنا میں ہمیں. بالکل, تو کہیں گے جی LC بند ہے تو ہم کیسے منگوائیں. تو میاں صاحب ہمارے پاس پیسے نہ ہونا, ہماری جو اکنامک پوزیشن بہتر نہ ہونے کا سب سے بڑا ایک ڈائلیما یہ بھی ہے کہ ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھی آگے. اچھا, اب ایکسپورٹ میں بھی کیا مصیبت ہے, ایکسپورٹ میں ڈائیورسیفیکیشن کوئی نہیں ہے میاں صاحب. ایک وہی رہ جائے کہ ٹیکسٹائل جو ہماری ایکسپورٹ سب سے ہائی ہے, اور ٹیکسٹائل بھی کوئی ویلیو ایڈیشن والی نہیں ہے. کوئی ویری گڈ ویلیو ایڈیشن تو ہم کرتے ہیں. ویلیو ایڈیشن دیکھیں نا, سنا بنگلہ دیش نے ویلیو ایڈیشن سے ہم سے زیادہ کمایا. ایک زمانے میں سری لنکا کی ایکسپورٹ ہمارے سے زیادہ تھی, آج سے کوئی 5-7 سال پہلے کی بات ہے, مجھے فگر یاد ہے جب یہ کولیپس نہیں ہوا. وہ اس لیے کہ وہ ویلیو ایڈیشن کرتے تھے آگے. ٹھیک ہے, ویلیو ایڈیشن میں سمجھا دوں. ہمارے ہاں ویلیو ایڈیشن کا تصور ہی نہیں ہے. وہ ویلیو ایڈیشن ایسے جیسے کہ آپ اگر فرض کریں اچار ہیں تو آپ اچار بنائیں گے, اس کو ڈبے میں خوبصورت پیکنگ کر کے ایکسپورٹ کریں گے آگے. ٹھیک ہے نا. آم ہمارے پاس فصل آ رہی ہے, اس آم تو رو میں آ رہا ہے, اس کے بعد آپ پیکنگ کر کے خوبصورت اتنا انڈیا کے اچار آتے ہیں اور بڑی چیزیں بڑی آتی ہیں. تو یہ ویلیو ایڈیشن جو ہوتی ہے یہ ہمارے ڈائیورسیفیکیشن نہیں ہے, ایک کے پر کھڑے ہوئے آ کے. اچھا آگے دے دیں ایگریکلچر. میں آپ کو ایگریکلچر میں بہت زیادہ سکوپ ہے میاں صاحب. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جہاں سے پاکستان 77 سال میں ہم کچھ نہیں کر سکے. میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں. پہلے مجھے خان صاحب ایک بندہ بتا رہا تھا کہ کنو چونکہ پاکستان نمبر 1 ہے پرہیپس اور نمبر 2 ہے, کہتے ہیں اس کے 9 بائی پروڈکٹس ہیں. اندازہ ہمیں پتہ ہے صرف 1 یا 2 کا, یا جوس کا یا پلپ کا. اب کنوں کے جوس کے ڈبے بنائے, بنا کے بھیجیں. کہتے ہیں 9 بائی پروڈکٹس ہیں, بلینز آف جوس کے ڈبے بنائے, ویلیو ایڈیشن کر کے وہ بھیجیں آپ ہمارے پاس ہی آ کے. اب یہ جو اس میں انٹرپرینر قصوروار ہے یا گورنمنٹ؟ گورنمنٹ میاں صاحب ساری پالیسی ہماری بیجر تو دیکھیں نا, ان کا کیا قصور ہے. یہ تو ہمارے جو گورنمنٹ نے جو لے کے چلنی ہے پالیسی, انیبلنگ انوائرمنٹ تو حکومت دیتی ہے نا. پالیسی ڈرائیور ہیں, پالیسی میکر ہیں, گورنمنٹ ہے, ان لوگوں نے انکریج کرنا ہوتا ہے, انسینٹیو دینے ہوتے ہیں آگے. اچھا اب آگے آ جائیں ایگریکلچر. ایگریکلچر جو ہے دیٹ اکاؤنٹس فار آلموسٹ 24% آف دی GDP. جی بالکل ٹھیک ہے, 24% آف دی GDP, بہت بڑا چنک ہے. اور امپلائز اباؤٹ 40% آف دی لیبر. ہمارے پورے پاکستان کی 40% لیبر کو امپلائی کرتی ہے ایگریکلچر, جس میں سیلف امپلائمنٹ زیادہ ہے. لیکن ہم ایگریکلچر کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اور بلکہ اس میں ہمارے ساتھ یہاں ڈاکٹر سلمان شاہ موجود تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ سب سے ویک سیکٹر ہے یعنی اس ایگریکلچر, یعنی 24% ہو گئے بھی. میاں صاحب دہلی کوئی جدت ہی کوئی نہیں ہے اس کے اندر آ کے. کوئی آپ دیکھیں نا دنیا جہانوں میں باقاعدہ ہم تو پر ایکڑ ییلڈ ہی نہیں بڑھا سکے. ہائیبریڈ سیڈز کے ساتھ لوگوں نے اپنی پر ایکڑ ییلڈ بڑھائی ہے کہ ہمارے یہاں روایتی طور پہ گندم کی یا چاول کی یا 20 من 25 من آتی تھی, گندم کی 70 من آئی ہے کیونکہ ہائیبریڈ سیڈ لیا ہے انہوں نے آ کے. لیکن ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے, اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے. ریسرچر ہمارے, آپ کو پتہ ہی ہے ریسرچر جس ملک میں نہیں ہوں گے, ریسرچ نہیں ہوگی, اس نے کیا ترقی کرنی ہے مجھے بتائیں. دنیا میں تو R&D کا سارا سب سے اہم شعبہ ہے آ کے. ہمارا خان صاحب یہ کیوں مسنگ ہے؟ تو یہ مسنگ اسی لیے ہو گیا نا کہ ہمارے ہاں جو یہ اب جیسے میں نے آپ کو عرض کی کہ ایگریکلچر کے اندر ہم نے اس کو ڈیلیبریٹلی تباہ کیا اپنے ایگریکلچر کو. اور اس میں ایگریکلچر میں آپ نے دیکھیں کہ اس کے اندر اکثر اوقات لوگ ایگریکلچر میں سے جب شفٹ کیا ہے انہوں نے آ کے, یہ شوگر ملیں ہمارے لگنی شروع ہوئی, انہوں نے بیڑا روئن کر دیا. اور سب سے بڑا تھریٹ جو ایگریکلچر کو میاں صاحب اس وقت آ رہا ہے وہ آ رہا ہے اس سے کلائمیٹ چینج سے. آپ دیکھیں نا ابھی جو 23 کا سیلاب آیا تھا 2022 کے آنے میں 23, اس سیلاب میں میں کہتا ہوں پاکستان کا کتنا 1/3 ڈوب گیا تھا. اس میں نہ صرف فصلیں تباہ ہو گئی بلکہ جانور بہ گئے, سب چیزیں بہ گئی ان کی آ کے. تو یہ کلائمیٹ اس کا پریونشن کی جا سکتی ہے جیسے اس کے لیے پریونشن اس کے لیے مطلب آپ کو وہ مقامات آئیڈینٹیفائی کر لیں جو ولنریبل ہیں, پھر اس شفٹنگ ہو جائے پراپر. اس میں میاں صاحب یہ ہو سکتا ہے نا کہ آپ ایسی فصلیں کاشت کریں جو کہ اس ایروژن کرو, ہاں اس کو ریزسٹ کر سکیں. یعنی صاحب ایک اور بریک کی طرف جانا. ہاں جی, تو ہم جا رہے ہیں جی ایک اور بریک کی طرف, اس کے بعد پھر دوبارہ حاضر خدمت ہوں. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر انالسٹ باسط خان صاحب. جی باسط صاحب آپ ایگریکلچر کا بتا رہے تھے, کیا میں وہی تو ڈائیورسیفیکیشن اس میں بھی نہیں ہے, اس میں کوئی نہیں ہے, ویلیو ایڈیشن نہیں ہے, مطلب جو کہ آپ کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے آپ کی GDP کو 24% اور آپ کی پوری پاکستان کی لیبر کو 40% کو امپلائی کر رہا ہے. آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اچھا خان صاحب اس میں 2 ایشوز ہیں. آپ خود بھی ایگریکلچرسٹ ہیں, میں بھی کرتا رہا ہوں.
ایک تو ایگریکلچر میں پہلے زمانے میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں ایکسٹینشن سروس بڑی اچھی ہوتی تھی. میں اپنے سوائل کی ٹیسٹنگ کرا لیتا تھا لیبارٹری سے. وہ خیر اب ٹرینڈ نہیں ہے ہمارے یہاں, لیکن پہلے چلا یہ بڑا اچھا. وہ بتا دیتے تھے آپ کی زمین میں اتنی پورosity ہے, اتنی پی ایچ لیول ہے. یہ وہ ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ جی اب بھی ہے, لیکن لوگ بہت کم اس طرف جاتے ہیں, بہت کم جاتے ہیں اس طرف. اور یہ تھوڑا سا ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے ایگریکلچرسٹ کو. دوسرا میں نے دیکھا کہ مجھے ایگریکلچر ایکسپرٹ نے کہا جی یہ آپ روایتی جو ڈی اے پی ڈالتے ہیں یہ بھی ہر وقت ضرورت نہیں ہوتی. بالکل سوائل کو بعض کا انہوں نے پھر ایک کمبینیشن ہمیں بنا کے دی جو سستی تھی. صحیح ہے. تو یہ تھوڑی بھیڑ چال جو ہے, اور اس میں کوئی آپس میں رابطہ کاری کی بھی کمی ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ آپ نے ابھی سوال کیا تھا کہ آخر یہ جو کلائمیٹ چینج کا تھریٹ آ رہا ہے, ابھی بارشیں ہو رہی ہیں بہت زیادہ, جب گندم پکنے کو آتی ہے بہت بارشیں ہوتی ہیں, پھر گندم کا سیڈ جو آپ کو پتہ ہے پچھلی پنجاب حکومت نے یہی بھی کہا تھا جی کہ ہم نہیں اس لیے خرید رہے کہ گندم ابھی بھیگی ہے, بعد میں پھر ویسے ہی نہیں خریدی انہوں نے ٹوٹلی. لیکن یہ بڑا خطرناک انہوں نے کام کیا. اچھا اب یہ کہ اس کے لیے غیر موسمی چیزیں اگانے کی ضرورت ہے. میں غیر موسمی, جس وجہ سے فرض کرو جو اس موسم میں اگر شلگم نہیں ہوتا تو شلگم لگاؤ, اس موسم میں گاجر نہیں ہو رہی تو گاجر لگاؤ گے, تو وہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو اس موسم میں ایسی فصلیں جو کہ تباہ ہو رہی ہیں آ کے, جو اس روٹ میں آ رہی ہیں آ کے, وہاں پر ایسی فصلیں لگائی جائیں جس سے کہ وہ مطلب زیادہ پیداوار دے سکتی ہوں آگے. تو اس کا بھی کوئی علاج ہے. لیکن میرے خیال تو خان صاحب اگیتری پچھیتری جیسے پنجابی میں کہتے ہیں, وہ بھی ایک وہ تو اگیتی پچھیتی تو ابھی چل رہی ہے, پہلے آگے پیچھے کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ گاؤں میں جائیں تو چاول کی ایک فصل اتنی سی ہوتی ہے, کسی جگہ بہت بڑی ہوتی ہے, اگیتی ہے پچھیتی, اس طرح کر کے جو اگیتی لگتی ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے. یہ بھی کیا جا سکتا ہے, یہ بھی کیا جا سکتا ہے, اور اس میں پاسبلٹی جو ہے. لیکن اپارٹ فرام دیٹ وی ہیو آلسو ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ دی پرابلمز آف دی فارمرز. فارمر کے مسائل کو حل. آج کا فارمر میاں صاحب مجھے بتائیں, ابھی جو گندم کا بحران ہوا تھا وہ تو باہر تو نہیں آئے ابھی. آپ دیکھیں جو آپ کا کسان ہے آپ دیکھیں وہ تو اب بھی وہ فیس کر رہا ہے. اتنی گندم انہوں نے امپورٹ کر لی. یہ لیپسز ہیں, یہ لیپسز ہیں جو اکاؤنٹیبل نہیں کرتے کسی آدمی کو. یہ بائی ڈیزائن ہے ویسے خان صاحب, میرا خیال ہے بائی ڈیزائن ہے. یہ بائی ڈیزائن ہے کہ اتنی ساری گندم امپورٹ کر لیا آپ نے, اتنی ساری گندم امپورٹ کر لیا آپ نے, اس میں بھول پن تو نہیں ہو سکتا. بالکل. اور ادھر سے آپ نے سپورٹ پرائس رکھی ہے. ابھی مجھے یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ آئندہ جو IMF کی یہ بھی شرط ہے کہ آپ سپورٹس پرائس ختم کر دیں. میرا خیال ہے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے. بالکل میں آپ کو 100% صحیح خبر بتا رہا ہوں, یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. آپ کو آئندہ سے سپورٹ پرائس کوئی نہیں ہوگی. اب وہ کیا کہتے ہیں, اگر نہ ہو سپورٹ پرائس جسے امدادی قیمت کہتے ہیں حکومت, تو کیا نقصان ہے فارمر. میاں صاحب آپ کو پتہ ہے کیا پرائس تھی گندم کی جو گورنمنٹ نے 3900, ہاں 3900, اور کسانوں سے یہ لے رہے تھے لوگ جو سرمایہ دار مڈل مین 2700 2500 2600, یعنی 1000-1200 کا چونا ایک من پہ لگ رہا ہے میاں صاحب. تو لاکھوں ٹن جب ہوئی تو کتنے اربوں روپے کا چونا لگا اس میں. تو بہت نقصان ہوا ہے. نقصان نہیں, کسان تو مر گیا بیچارہ. اب میں آپ نے کہا جی کہ اس کا فائدہ ہے سپورٹس پرائز کا. سپورٹس پرائز کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دو ادارے ہیں, ایک پاسکو ہے اور ایک پنجاب گورنمنٹ کا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے. اب اگر فرض کریں مسٹر اے کی گندم ہے, وہ وہاں سے جا کے جناب اپنے کہتے ہیں میرے 15 ایکڑ ہیں یا 1 مربع یا 20 ایکڑ ہے, وہ اپنا باردانہ لے لیتا ہے وہاں سے. باردانہ مل گیا سمجھو گندم آ گئی, وہ لے کے وہ آج باردانہ لے کے جاتا ہے, دیتا ہے گندم دیتا ہے, اگلے دن اس کی پیمنٹ ہو جاتی ہے میاں صاحب, اگلے دن پیمنٹ ہو جاتی ہے. ہاں صاحب اس میں بھی کرپشن ہے. میں نے کئی زمینداروں کو, چھوٹے زمینداروں کو, منسٹروں کو کہہ گیا کہ باردانہ دلوایا ہے. وہاں بھی یہ دیکھنا یہ سفارش چل رہی ہے, تو یہ بہت ابھی وہی چل رہی ہے. جو بھی حکمران جماعت ہوتی ہے اس کے MNAs منسٹرز وہ باردانہ کو اپنے مونوپلائز کر لیتے ہیں. تو اب مجھے بتا دیں کہ جب یہ آپ اس طرح باردانہ وہ آپ کسان کو آج گندم دے, اگلے دن پیسے مل جائیں اور وہ بھی اسے 3900 کے حساب سے مل جائیں, تو فائدہ ہی فائدہ ہے نا, تو اسٹرانگ ہو جائے. اور جبکہ جس کو بیچارے کو باردانہ نہیں ملا وہ 2200-2300 میں وہ افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس نے آگے پھر چاول کی فصل بیجنی ہوتی ہے. وہ بیچارہ کہتا ہے جی وقت تھوڑا ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر ایک آدمی کو وہ پرائس نہیں ملتی, یہ بھی ایک ایگریکلچر کا ایک بہت بڑا فلا ہے میں سمجھتا ہوں. اور اتنی امپورٹ کر لینا گندم, اور اس پہ آج تک کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا گیا. اور ساتھ یہ کہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ پنجاب کی گورنمنٹ نے بھی گندم ہی نہیں خریدی کسی سے. زیادہ تو یہاں گڑبڑ ہوئی نا جی. دیکھیں پہلے سب سے بڑا گندم پروڈیوسنگ صوبہ ہے وہ تو پنجاب ہے. پہلے تو یہ کہا گیا کہ جی گندم چونکہ گیلی ہو گئی ہے ہم بعد میں خریدیں گے, نمی ہو گئی ہے, بعد میں تو انہوں نے خریدی, بعد میں پھر ٹوٹلی نہیں خریدی انہوں نے. آپ دیکھیں کہ اور وہ تو سنا پرائم منسٹر نے انٹروین کیا, انہوں نے پھر پاسکو کو کہا کہ جی آپ اٹھائیں,
لیکن پتہ نہیں اس کے بعد کوئی خبریں نہیں آئی. مجھے تو میاں صاحب مجھے ایک بندے نے بڑی صدقہ اطلاع دی ہے. وہ کہتا ہے یہ جو فنڈ تھے نا پیسے گندم خریدنے کے, یہ انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا دوسری طرف. اچھا, یعنی انہوں نے کہا کہ جب اپنے لوگوں کو کہ جناب آپ ڈیولپمنٹ اور یہ وہ. اچھا, وہ جو لوگ اپنے ایم این اے حضرات کو وہ بھی فنڈ, یہ بھی کافی بہت بڑی ایلوکیشنیں ہوئی ہیں. اب دیکھیے میاں صاحب بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا یہی آدمی کو جس کو مریم نے کتنے کروڑ کا اعلان کیا ہے. جی جی, یہ ارشد ندیم کے. ہاں پتہ نہیں اچھی خاصی غالباً 12 کروڑ کتنے کروڑ ہے. جبکہ آپ کے چیف منسٹر سندھ ہوا, دوسرے چیف منسٹر نہیں انہوں نے کسی نے 15 لاکھ 25 لاکھ. جی, بات یہ ہے میاں صاحب کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ مریم نواز کا ایک جیسچر ہے, لیکن وہ قائد اعظم کو بھی تو یاد رکھے نا, جس نے یہ کہا تھا کہ بسکٹ گھر سے کھا کر آؤ. ہاں, چائے بھی آپ گھر سے پی کے آئیں. بلکہ یہ وہ پاکستان ہے. تو جب تک ہم ایسے قومی سرمایہ ایکسٹرا ویگنٹ ہمارے ایکسپینڈیچر انکریج کرنے کا یہ ضروری طریقہ تو نہیں کہ 10 کروڑ ہی دیں, آپ 1 کروڑ دے دیں. ٹوکن ہوتا ہے نا, 1 کروڑ دے دیں. 1 لاکھ نہیں جی, 1 لاکھ بھی دے رہے ہیں تو انعام ہی ہے نا. چلو آنر ہی کرنا ہے نا. لیکن اتنا اماؤنٹ دینا وہ اپنے پاس سے تو نہیں دے رہے نا, گورنمنٹ کے ایکسچیکر سے جا رہے ہیں نا, گورنمنٹ کے پبلک فنڈ سے جا رہے ہیں, عوام کا پیسہ. جو میں نے قائد اعظم کی بات بتائی, کیا میں نے غلط بات بتائی ہے؟ یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے آ کے. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ آگے چل پڑیں تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں آتی, ٹورزم کیوں نہیں ہمارا چل رہا, جبکہ انڈیا کا چل رہا ہے, انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے. ہمارے ہاں یہ جو ایک وار آف ٹیررزم چل رہی ہے, یہ ایک بہت بڑا ہمیشہ اس نے اپنے آپ کو لپیٹ میں رکھا پاکستان. یہ وہ ایشوز ہیں جو میں بتا رہا ہوں پاکستان کو. اب تو چین بھی کہنے لگ پڑا کہ جی آپ کے ہاں چین تو گارنٹی مانگتا ہے نا اپنے بندوں کی, چین تو گارنٹی مانگ رہا ہے بندوں کی آ کے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ دیکھیں آپ کہ اگر یہ جو ہمارے مسائل ہیں کہ ہمارا اگر کوئی بندہ باہر کا فارورز آتا ہے اور وہ اوپر کون سا تھا جہاں کون سا پہاڑ تھا اونچا جہاں جس پہ کہ انہوں نے جاپانیوں کو مارا تھا آ کے, جی جی یاد ہے کہ بڑا واقعہ مشہور ہوا تھا, اتنی اونچی چوٹی پر جا کے وہاں کو مارا گیا. نہیں کیٹو نہیں تھا, جب ناگا پربت. اب امیجن کریں میاں صاحب, اب یہاں سیکیورٹی کے مسائل ہیں, انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی, کون آئے گا انویسٹر یہاں, جہاں ہم اگر اس وقت اس ملک میں جوڈیشری ایک ادارہ ہے, میں نے کہا نا انسٹیٹیوشنل ویکنیس بھی ہے. وہ کیا انسٹیٹیوشنل ویکنیس یہ ہوگی نا کہ آج ہم ایک جو سب سے بڑا سپریم ادارہ ہے پاکستان کا, جس ملک میں انصاف نہیں ملے گا وہاں انویسٹر کہاں سے آئے گا, مجھے بتائیں. اور میرا حال کرمنلز تو حوصلہ پکڑ کے اس ملک میں مافیاز جو ہیں باہر سے انویسٹر آتا ہے, اس لیے سے پتا ہے کہ یار ہاں اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو یہ میں جان چھڑائے گی, بیل آؤٹ کرے گی ہماری, ان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ. تو عدالتی نظام بھی ہمارا جو ہے نا وہ بھی ایک سوالیہ نشان بن گیا. اس کے اوپر سیاستدانوں کی آپس کی لڑائی نے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے ایک بہت گہرا وار کیا کہ آج ہمارے یہاں ایک سپریم کورٹ کی سینکٹری بھی ختم ہو گئی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ جناب یہ جو ہے نا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ آئین کے مطابق ہے, جبکہ دوسرے لوگ اس کو اپوزٹ بیان کر رہے ہیں آگے. ہاں صاحب, آپ ایک آخری بریک کی طرف جائیں, آپ پریشان نہ ہو. اب ہم جا رہے ہیں جی ایک اور بریک کی طرف, تو بریک کے بعد حاضر خدمت ہوں. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ جناب باسط خان صاحب. جی خان صاحب, یہ آپ جیسے انسٹیٹیوشنز کی بات کر رہے تھے, تو ہمارے ہاں یہ جو اتنا آپ دیکھتے ہیں زوال, اور کوئی ایسا اوقات بھی ہے کہ جب ہم کوئی ڈکلائن کی بجائے رائز پہ ہوں جہاں سے ہم آگے نہ بڑھ سکیں ہوں. میاں صاحب ہم کرپشن میں رائز کر سکتے ہیں, کرپشن میں تو ہم بہت آگے ہیں. اور آپ سب کو پتہ ہے اٹس این اوپن سیکرٹ کہ 10 سے 12 ارب کی کتنے آج سے سال پہلے کہا تھا کسی نے, قادری صاحب نے کہا تھا کہ کتنے کرپشن ایف بی آر میں ہوتی ہے. جی اچھا, ایف بی آر میں روزانہ کی بنا پہ. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہمارے پرائم منسٹر نے مجھے نہیں, وہ کہہ رہے تھے ایف بی آر کے ریفارمز اور ڈسکریشن پاورز آف ٹیکس کلیکٹر کی ختم کر دیں گے. دیکھیے ڈسکریشنری پاورز میاں صاحب, بات یہ ہے کہ جب ڈسکریشنری پاورز ختم کرتے ہیں تو فائدہ کس کو ہوتا ہے, بزنس مین کو ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ جب سے سب سے پہلے گورنمنٹ آئی تو ان کا جو وہ ان کے ریفنڈ دیے جائیں فوری طور پر, تو اب انہوں نے 60-70 ارب روپے کے ریفنڈ دے دیے گئے. اب وہ کلاس ہے نا, ان کی طاقت ہے. جی غریب آدمی کی تو کانسٹیچوئنسی کوئی نہیں ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے روٹی دو, مجھے روٹی سستی کر دو, مجھے دودھ سستا کر دو, مجھے ٹرانسپورٹ کا کرایہ سستا کر دو, وہ نہیں کر سکتا. لیکن امیر آدمی چونکہ ان کی کانسٹیچوئنسی ہے, ان کا میڈیا پہ غلبہ ہے, ہر چیز پہ غلبہ ہے, اور ان کے بندے
FBR میں بیٹھے ہوئے ہیں, حکومتیں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کہہ دیں ان کو ریفنڈ جلدی سے دے دیا جائے. آ کے پہلے ملتے نہیں تھے, اب ریفنڈ کر دیے. کیا وہ بھوکے مرتے ہیں آدمی؟ کیا وہ بھوکے ہیں؟ کیا وہ غریب, عام غریب آدمی سے زیادہ غریب ہے وہ آ کے؟ بہت ہی خوش, لیکن ریفنڈ ملتا ہے ان کو آ کے. اچھا ٹھیک ہے, ریفنڈ دے دیں آ کے, لیکن بھائی اس قوم کے غریب لوگوں کا بھی تو خیال کریں نا. ان کو ہر طرح کے ایکسپورٹ ریفنڈ بھی ملتے ہیں, ٹیکس ریفنڈ بھی ملتے ہیں. اور ہمارے ہاں جو ہے, جو اصل پرابلم یہ آتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ مافیا کی, آپ دیکھیں کہ ہماری جو تقریباً آلموسٹ ہے اس وقت جو ہماری انفارمل اکانومی ہے, ٹھیک ہے, وہ 40 سے 45% ہے میاں صاحب. وہ تو میرے حال وہ بھی بہت بڑا چنک ہے. آپ تو کہاں سے ٹیکس آئے گا؟ آپ کی معیشت کا بہت بڑا چنک میاں صاحب. ٹیکس کہاں سے آئے گا اگر آپ کی 40 to 45% انفارمل اکانومی ہے, اور آپ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے آ کے. تو لہٰذا ایک یہ چیز ہے کہ اب ہم سارے مسائل تو میرے خیال, اس کے لیے کوئی ایسا جھرلو تو نہیں پھیرا جا سکتا, کوئی ایسی جھرلو یہ ہے میاں صاحب, جھرلو یہ ہے پیرلل چلتی تو رہے گی انفارمل اکانومی انفارمل, ہم منیمائز کر لیں. پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں ایک تو جو ٹیکس دے رہا ہے نا وہ کم ٹیکس دے رہا ہے, نمبر 1. ٹھیک ہے. اور ایک وہ ہے جو ٹیکس ہی نہیں دے رہا. یہ بیوقوفی نہیں تھی ہماری کبھی فائلر نان فائلر, یہ کیا چیز ہوتی ہے فائلر نان فائلر؟ ایوری باڈی شوڈ بی فائلر. ہر بندہ فائلر ہے, یہ کیا طریقہ ہے جی؟ یہ آپ انکریج کر رہے ہیں سٹیزن آف پاکستان, امیجن کریں ہی از اے فائلر. تو آپ بلیک اکانومی کو جنریٹ کر رہے ہیں, اس کو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں, خود ہی کر رہے ہیں. رکھو جناب, وہ کہتا ٹھیک ہے میرے کو اتنا کالا تھا نا کہ میں کوئی دے دوں گا 2 روپے میں 4 روپے دے دوں گا, ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو لہٰذا دس سارٹ آف تھنگ, یہ فلو ہے, یہ فلو ہماری پالیسیاں میں ایسا. پھر جو ہم نے ٹیکس امیونٹی دیتے ہیں, کالا تن لے آؤ, وائٹ کرو, 5-6 سال بعد اناؤنس ہو, یہ بھی اور حتیٰ کہ اب نہیں, جو ہمارے بانی ہیں ان کے بھی تو میاں صاحب کن کو دیتے ہیں؟ امیروں کو ہی دیتے ہیں نا, اہل ثروت کو دیتے ہیں نا, غریبوں کو تھوڑی دیتے ہیں. اینٹی اہل ثروت ہیں انہوں نے بھی دے دی, ان کو غریبوں کو ملتا ہے بیچارے کو. غریب تو خودکشیاں کر رہے ہیں. آج ہی میں نے دیکھا ہے, آج ہی میں نے اخبار میں پڑھا ہے, ایک بندہ کوئی 10,000 کا بل آیا, اس نے اپنی ٹرین کے آگے لیٹ گیا, خودکشی کر لی. ابھی آپ نے دیکھا 2 بھائیوں میں لڑائی ہوئی تھی, ایک نے بھائی کو مار دیا. یہ واقعات تو کچھ رپورٹڈ ہیں, مینی گوز ان رپورٹڈ, بہت سارے مینی گوز ان رپورٹڈ. تو میاں صاحب یہ اس ملک کے اندر جو ہے نا, یہ استحصال جو ہے وہ فرام دی ڈے 1 سے لے کے آج تک, جب شروع سے دیکھیں نا, وہ کیا ان کو کیا کہتے PTDs کہتے تھے آگے, جس پہ جائیدادیں لی ہیں انہوں نے آ کے, پرماننٹ ٹرانسفر ڈیڈز, وہ یہاں آ کے لیے ہیں, جن لوگوں کے وہاں کچھ نہیں تھا, ہاں وہاں کچھ نہیں تھا, یہاں جھوٹے کلیم ہوتے, جھوٹے کلیم لیے انہوں نے زیادہ تر, بڑی بڑی پراپرٹی وہیں سے سٹارٹ ہوا نا آ کے. اور پھر ایک اور جو سب سے بڑا مسئلہ, جب ایگریکلچر کی بات کر رہے تھے, کہ جب ہندوستان میں نہرو تھا, اس نے پہلے دن ہی پارٹی 12.5 ایکڑ سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہوگا, لینڈ ریفارمز کر دی. آج یہاں کسی بزرگ کے پاس بھی ہے, اس کے بیٹوں کے پاس بھی ہے, اس کے پوتوں کے پاس بھی ہے, اور آئندہ پیدا ہونے والے بچوں کے نام بھی ہے. نہیں خان صاحب, یہاں لینڈ ریفارمز آئی تھی, ایک گزارا یونٹ بنا تھا, ایک تو سادی یونٹ, وہ تو آٹے میں نمک کے برابر تھی. کے بعد پھر یہ بھی ہوا کہ ایک بالآخر ایک مارشل لا ریگولیشن 115 تھی, ہاں جی, وہ اس کے تحت یہ لینڈ ریفارمز کو بھی امپوز کیا گیا. پھر الٹیمیٹلی وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا ماضی کے, اور انہوں نے کہا جی یہ ان اسلامک ہے, جو جتنا چاہے زمین رکھ سکتا ہے. وہ ہمارے ہاں تو انٹرپریٹیشن آف ریلیجن بھی کچھ آئیڈیالوجی بھی اس طرح کی ہے کہ کوئی سمجھ ہی نہیں آتی. میاں صاحب اس کا پازیٹیو اسپیکٹ دیکھیں نا, ایک آدمی کے پاس 40 مربع ہیں, ایک آدمی کے پاس 12 ایکڑ ہے. مجھے بتایا جب 12 ایکڑ والا زور لگا کے جو پیداوار نکالے گا, کیونکہ وہ اس کے اوپر پوری اس میں سے پوٹینشیل لے گا, جو 40 سے 20-25 مربع جس کے ہیں, وہ تو مشکل سے 8-10 مربعوں کو تو کاشت کر لے گا, اس سے کاشت کہاں ہونی آ کے, زمین بیرن پڑی رہے گی. ایون جو زرعی صلاحات کی زمینیں تھی, آج بھی آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کی زمینیں کہلاتی ہیں پڑی ہیں, بیکار پڑی ہیں, ان کو لینے والا کوئی نہیں آ کے. تو اب یہ میاں صاحب ہم اپنے ان تمام چیزوں کا اگر احاطہ کریں تو ہمیں کرنا کیا چاہیے, کرنا یہ چاہیے جو وے فارورڈ ہمارا, یہ سارے ہمارے مسائل رہے 77 ایئرز میں, ہم نے اس سے مکتی نہیں حاصل کر سکے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ڈسکریمنیشن ختم ہونی چاہیے. ایک ہماری خواتین جو ہے 50% آف دی پاپولیشن ہے میاں صاحب, اس کو ہم نے ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں دلوائی آ کے. ہاں دیکھیں نا اب یہ جو جینڈر ڈسکریمنیشن خاص طور پہ, جینڈر ڈسکریمنیشن کتنی ہے ہمارے یہاں کے, کہ جبکہ دوسرے ملکوں میں خواتین 50% وہ ٹرک بھی چلا رہی ہیں, بسیں بھی چلا رہی ہیں, وہ ٹریکٹر بھی چلا رہی ہیں, وہ زمینیں بھی بڑا کام کرتی ہیں آگے. تو ہمارے یہاں یہ ایک بہت ایک پرابلم رہا ہے کہ ہمیں 50% آبادی کو. اچھا ہماری کاٹن انڈسٹری میں ہیں, زراعت میں بھی تھوڑا بہت کام کرتی ہیں, پڑھی لکھی لیکن اس کو آرگنائزڈ لیول پہ آنا چاہیے. تو ہمیں کچھ کوشش کرنی چاہیے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہم کہتے ہیں نا کہ 3 کروڑ
بچے اسکولوں سے باہر ہیں. یہ بھی تو ایک مسئلہ نا ہمارے لیے. آپ 3 کروڑ بچے ہیں, یا ان کو کوالٹی ایجوکیشن دینی ہے یا ٹیچر پورے کر کے دینے ہیں. اسکول میں ٹیچر بھی پورے نہیں ہے نا. تو جب آپ خواتین بہت اچھی ٹیچر میاں صاحب یہ جو ہے نا تقریباً یہ 10 ارب, یہ یعنی کہ 10 کتنا بن جاتا ہے, 10 ارب ڈالر. جی یعنی اس کی جو ہماری ہے نا اپنی ریشو جو ایلوکیشن یعنی ایجوکیشن کو ریشو جو ہے وہ ہمارے پاس 2% سے آگے نہیں بڑھی. جی ڈی پی کی. جی ہاں ایجوکیشن ٹو جی ڈی پی. جب کہ کہا گیا پروجیکٹ کیا گیا جی 4% پہ لے جائیں. یہ ایک دفعہ شاید اونلی ونس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہوئی ہے, لیکن یہ جو ہے کہ باقی ملکوں میں کہیں سے زیادہ ہے. اب ہندوستان کی آبادی دیکھیں 140, 1 ارب اور 40 کروڑ سے زیادہ ہے, 41 کروڑ. ہاں اب اس کی چائنا کو سرپاس کر دیا. اب اس کی سوچیں کہ جو ایلوکیشن ہے وہ 4% ٹو جی ڈی پی ہے. جی ہماری جو ہے 40 کتنی ہے 24 کروڑ ہے. ہماری 2% بھی مشکل سے ہو رہی ہے آگے. تو آپ سوچیں وہ کتنے بڑے ایریے کو وہ ایلوکیٹ کر رہے ہیں, اپنے فنڈ سے ایلوکیٹ کر رہے ہیں, کتنی بڑی آبادی کو بھی. اور آپ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ یہ آبادی جو اب سب سے کہتے ہیں نا آخری جو میں کیل تابوت میں ٹھونکی ہمارے ملک میں آ کے, ہمارے حکمرانوں نے اس ملک میں 70 سال میں ہم نے آبادی پر کنٹرول نہیں کیا. میاں صاحب اس وقت آج بھی آپ پڑھیں کہ جو 23 کا سینسس سروے آ گیا, میں آج اخبار میں دیکھ رہا تھا, دیٹ از اباؤٹ وہ بن گئی ہے تقریباً ہماری آبادی 30 کروڑ نہیں ڈبل ہو جائے گی سر 2050 میں. اچھا, یعنی کہ تقریباً ڈبل ہو جائے گی, 50 کروڑ کے قریب پہنچ جائے. ہاں جی, اور اس میں بلوچستان اس میں سر فہرست ہے, لیکن چونکہ بلوچستان کی ایریا بہت بڑا ہے تو پھر بھی, لیکن ان کا 3.5 پی جی آر ہے پاپولیشن گروتھ ریٹ, یعنی 3.5 ہے کہ ایک عورت 3 سے زیادہ بچے وہاں پیدا کر رہی ہے. دوسرے نمبر پہ یہ سرحد ہے, پنجاب تو ذرا ہے ہی ہے, گنجان ہمارا ہو گیا. تو ہم نے نہ تو اس کی کوئی مائگریشن کی پالیسی بنائی ہے کہ یار یہ جو لوگ آ رہے ہیں لاہور کتنا گنجان ہو گیا, کہاں لاہور دیکھیں ایک زیادہ ماؤتھ ہوں گے, زیادہ ہاتھ ہوں گے, کھانا مانگیں گے, زیادہ پانی پئیں گے, زیادہ خوراک مانگیں گے, ہر چیز زیادہ ہوگا, کہاں سے مانگیں گے, رہنے کی جگہ مانگیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پالیسیاں ٹھیک کریں, اور حکومت کو سب سے مین چیز یہ چاہیے, سم اپ کر دیں بس 20 سیکنڈ. میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں پاکستان میں 2-3 چیزیں کر دیں جو ہمارے آئین میں کہا ہے کہ ڈسکریمنیشن ختم کریں, رول آف لا کر کے دیں آ کے, اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی چاہیے اس کے اندر. اور پاکستان میں جو ایسے ایریاز ہیں جہاں پر یہ پرتشدد کارروائیاں چل رہی ہیں ہمارے, ان کا خاتمہ ہو, پرامن پاکستان ہوگا تو یہاں انویسٹمنٹ بھی آئے گی, ٹورزم بھی آئے گا, اور بہت کچھ آنے کا ٹائم ختم ہو گیا, پر نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. باسط خان صاحب بہت شکریہ جناب, تشریف لائے, بڑی عمدہ پیرائے میں سارا سم اپ کیا گیا جی, کیا کھویا کیا پایا. تو سلوشنز یہی ہیں کہ ڈسکریمنیشن ختم کی جائے, اور یہ جو ہمارے ہاں دہشت گردی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور مافیا ڈومیننس ہے, اس کا خاتمہ ہوگا تو کسی امن کے اور پاپولیشن ایکسپلوژن کو مینیج کیا جائے, ایڈریس کیا جائے, تو تب ہی ہم کسی صحیح سمت چل سکیں گے. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.